أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف، پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 پر ہم پہنچے ہیں. گزشتہ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے، اور حضرت یوسف نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور زلیخا نے کوشش کی کہ ان کو گناہ میں مبتلا کریں، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی مبتلا ہو جاتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت نہ ہوتی. کذالک لنصرف عنہ السوء، اس طرح ہم نے برائی کو اور گناہ کو ان سے دور کیا. السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ یوسف کیا تھے؟ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. لیے یہاں پر استعمال ہوا لقد ہمت بہی. ہمت کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بلانا، سٹرگل کرنا. قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ نبی کریم کو شہید کریں تبوک سے واپسی پر، کیونکہ تبوک میں امام علی نہیں تھے پیغمبر کے ساتھ. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ انہوں نے کوشش کی ایسی جس میں وہ کامیاب نہیں. یہ 12 افراد تھے، پیغمبر نے ان کے نام دیے تھے، حذیفہ یمان کو، اور ان کو اپنا رازدار بنایا تھا. اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے، منافق ہیں، تو آپ اب اجازت دیں، ہم ان کا سر اڑاتے ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بعد میں کہیں یہ کیسا نبی تھا کہ جب اس کو ضرورت تھی افراد کی، یہ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور جب ضرورت ختم ہوئی ہے تو اب کیا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. یہاں پر ہمت کا معنی ہے کوشش کرنا. وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی کوشش کرتے اگر خدا کی طرف سے مدد ان کو نہ پہنچتی. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان کسی وقت بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، راستے سے ہٹ سکتا ہے. لیکن اللہ کی مدد اگر انسان کے شامل حال ہو تو وہ ہر چیز سے بچ سکتا ہے. برہان کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس کے مختلف معنی ہیں. ایک مدد کے معنی ہے، حکمت کے معنی ہے، نور کے معنی ہے، اور بہت سے معنی کی ہیں. اور بعض نے کہا یہاں برہان سے مراد یہ ہے حضرت یوسف کو ان کے والد گرامی دکھائی دیے، گناہ کی طرف مبتلا ہو رہے تھے کہ سامنے والد گرامی آ گئے،
ان کا چہرہ مبارک چہرہ، ان کی صورت نورانی میرے ان کے سامنے آ گئی کہ یہ سامنے تصور میں آ گیا کہ میں کس طرح گناہ کر سکتا ہوں، میں تو یعقوب کا بیٹا ہوں، اتنی نورانی شخصیت۔ یا بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے جبرائیل کو دیکھا، جس کی وجہ سے گناہ سے محفوظ رہے۔ اور یہی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی مدد کہیں بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں ایک جو سیناریو بنا ہے، جو سین بنا ہے، گناہ کا سین ہے، بادشاہ کا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ بس اگر انسان مخلص ہو تو وہ اللہ کی مدد اسے بچانے کے لیے کسی جگہ بھی پہنچ سکتی ہے، ایک برے سیناریو میں بھی پہنچ سکتی ہے، ایک برے سین میں بھی پہنچ سکتی ہے اللہ کی مدد۔ اور اسی طرح اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کی عصمت اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے، یعنی وہ انہوں نے خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آٹومیٹکلی وہ گناہ سے بچتے ہیں فرشتوں کی طرح، ایسا نہیں کہ یہ دیکھیں نا منظر ہوا ہے، مقدمات بنے، حضرت یوسف گناہ کی طرف جانے لگے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے تو اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ نے انہیں بچایا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خدا کو یاد کرے، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، خدا اس کو بچا سکتا ہے۔ اور یہاں پر کہا کہ کیوں بچ گیا یوسف گناہ سے، انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں گناہ سے بچیں، مصیبت پر بچیں، پریشانی سے بچیں، تو اپنے آپ مخلص بنائیں، یعنی مخلص ہونے کی وجہ سے حضرت یوسف بچ کے گناہ کی وجہ سے، اور یہ وجہ بنی ہے۔ اور یہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلص ہونا مناصر نہیں ہے یوسف میں، اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ مخلص ہیں، ان میں سے ایک یوسف ہیں۔ یعنی خدا نے محدودیت نہیں رکھی، خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم بھی میرے مخلص بندے بن سکتے ہو، اس میں لمیٹیشن نہیں ہے، اجبار نہیں ہے، ہر آدمی مخلص بن سکتا ہے۔ اس کے لیے اگر اس قسم کے گناہ کا موقع فراہم ہو، اس نے اپنے آپ کو خالص کیا اللہ کے لیے، تو پھر خدا اس کی مدد کے لیے آتا ہے، اس کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کہے کہ میں مخلص بھی ہوں، اہل بیت کا مجلسیں کراتا ہوں، ماتم کراتا ہوں، اور پھر ساتھ گناہ بھی کریں، یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب مخلص ہو گیا تو گناہ سے محفوظ رہے گا۔ بس یہ آیت ہمیں یہ نکات بتا رہی ہے۔ بس وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا نے کوشش کی گناہ میں مبتلا کرنے کی، یوسف بھی مبتلا ہو جاتے اگر وہ اللہ کا برہان نہ دیکھتے، اللہ کی مدد ان کو نہ ملتی۔ کذالک، پس اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے یوسف سے گناہ کو اور بددیانتی کو دور کیا، انہو من عبادنا الصالحین، ہم نے اس سے کیوں دور کیا؟ کیونکہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے لپکے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور زلیخا نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، وَأَلْفَيَا سَيِّدَاهَا لدے الباب، اب یہ دونوں دوڑ رہے تھے، ان کی ملاقات ہوئی کس سے؟ زلیخا کے شوہر سے، زلیخا کے سید سے، شوہر سے، سید سے مراد یعنی اس کے شوہر مالک سے۔ وقالت، تو زلیخا نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اے میرے سرتاج، جس نے تیرے فیملی کے ساتھ، تیری زوجہ کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ اس آیت میں دیکھیں نا، دونوں دوڑے ہیں دروازے کی طرف، دونوں دوڑے، کام دونوں کیا ہے؟ ایک دوڑ رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، ایک دوڑ رہا ہے کس کے لیے؟ گناہ سے بچنے کے لیے۔ بس ظاہری طور پر عمل کو دیکھ کر ہم نے نتیجہ نہیں نکالنا، عمل کو دیکھ کر کے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ عمل ممکن اچھا ہو، نیت بری ہو، دونوں دوڑ رہے ہیں، دونوں سٹرگل کر رہے ہیں، دونوں کوشش کر رہے ہیں، دونوں بھاگ رہے ہیں،
لیکن ایک کی نیت کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے، دوسرے کی نیت گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک خدا کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، دونوں اہل بیت کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ایک اخلاص سے خرچ کر رہا ہے، ایک ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ بس یہ نہیں دیکھنا کہ عمل کیا ہو رہا ہے، دیکھنا یہ اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات گناہ سے دوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں پاک و صاف ہوں یہیں کھڑا ہو جاؤں، نہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، گناہ سے دوری اختیار کرنی ہے، گناہ سے بھاگنا ہے۔ اور اسی دیکھیں نا، دروازے سارے بند ہو گئے ہیں۔ اب یوسف نے نہیں کہا کہ دروازہ بند ہو گیا میں رک جاؤں، بند دروازے کی طرف دوڑے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے بند ہو جائیں پھر بھی اپنی اسٹرگل، کوشش آپ جاری رکھیں، کوشش کریں، یہ مایوس نہ ہو جائیں۔ اور بعض کا بند دروازے کی طرف بھی دوڑیں گے تو پھر بھی خداوند تعالیٰ کرم کرے گا، دروازہ کھل جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نا امیدی کہیں نہیں ہے، ٹینشن کہیں نہیں ہے، پریشانی کہیں نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیں نا، یہاں پر مجرم کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اپنے آثار چھوڑ دیتا ہے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس نے کیا کیا؟ اپنے آثار چھوڑ دیے۔ کس نے؟ زلیخا نے، کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے اس نے پیچھے سے پھاڑ دی۔ یعنی مجرم بعض اوقات کیا کرتا ہے؟ اپنے آثار چھوڑ دیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرم کون ہے۔ اور یہی قمیض بعد میں زلیخا کے خلاف جو ہے گواہی دی، اسی قمیض کی بنیاد پر کہ گواہی بچے نے دی کہ چیک کیا جائے کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصوروار یوسف ہے، اگر بیک سے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصوروار کیا ہے؟ زلیخا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ اچانک آ گیا کون؟ الفیا سیدہ لدے الباب، کون اچانک آ گیا؟ یوسف کا شوہر۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے قانون میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات صحیح چلیں تو آپ بعض اوقات اچانک، جہاں آپ کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، باس ہیں، آپ یہاں کام کر رہے ہیں، فورمین ہیں، وہاں اچانک آپ جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے لوگ جو انڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا صورتحال وہاں پر ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اطلاع دے کر جائیں۔ دیکھیں آپ اچانک، یہ ٹکٹ چیک کرنے والے کیوں آتے ہیں اچانک؟ یہ کبھی بتا کر آتے ہیں؟ تھیبان میں اچانک آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون آدمی غلط ہے، کون صحیح ہے، کون جو ہے قاعدے کے مطابق چل رہا ہے، کون رول ریگول کو فالو کر رہا ہے۔ بس یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے معاملات، آپ کی فیکٹری کے معاملات، آپ کے دنیاوی معاملات، تو بعض اوقات یہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے آپ جائیں کسی جگہ پر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آدمی سامنے والا آپ سے کیا بیہیویئر کرتا ہے اور کیا اس کی طرز برتاؤ ہے۔ اور دیکھیں یہاں اس نے کیا کہا؟ یہ اس نے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، یہ اہلک اس نے کہا، کیا کہا؟ زلیخا نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی یہ کہہ سکتی تھی، یہ آسان لفظوں میں بیان کر سکتی تھی زلیخا کہ اس نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس نے کیا کہا کہ تیری بیوی کے ساتھ جس نے برا کیا ہو، یعنی اس کے جذبات سے کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیان کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو سزا مل سکے، اور اس کا جو بادشاہ ہے، جو شوہر ہے، اس کو ایک احساسات آئیں اور موٹیویشن اس کو ملے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس کی سزا کیا ہے جس نے تیری زوجہ کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو۔ یہ آیت بتانا چاہتی ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کے احساسات سے کھیل سکتے ہیں۔ صحیح، مثلا مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ آپ نے یہ گاڑی کی قیمت 1,00,000 کروڑ لگائی ہے، لیکن مومنہ نو کتنے دی دو گے؟ جی، عزاداروں کے لیے کتنے کی ہے؟ پاکستانیوں کے لیے کتنے کی ہے؟ یہ تو گوروں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کتنے کی ہے؟ اس کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ایک نعرہ لگا کر، ایک بات کر کے۔ یہاں پر بھی اس نے موٹیویٹ کیا، حضرت اس کو اپنے شوہر کو موٹیویٹ کیا یہ کہہ کر کے کہ اس کی سزا کیا ہے جس نے تیرے بیوی کے ساتھ دست درازی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور جو ہے اسی جو ہے آیت سے ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے کہ
یہ دیکھیں نا آج ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر جی الا یسجنا او عذاب علیم، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت عذاب دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جیل ہے، قید ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھی، یعنی سزا کے طور پر قید کاٹنا اس زمانے میں بھی رائج تھا۔ اگرچہ آج کل کے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ جو جیل ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی کسی کو آپ سزا دے رہے ہیں، کیونکہ آج کل جیلیں مختلف ہو گئی ہیں، بعض ملکوں میں اچھی جیلیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے بعض کا لوگ ایسے ہیں جو بے گھر لوگ ہیں، جو زندگی سے تنگ ہیں، اکیلے پن سے، تو وہ جان بوجھ کر کے ایسا کام کرتے ہیں تاکہ جیل چلے جائیں، تاکہ وہاں پر انہیں سہولتیں ملیں اور مشکلات ان کی برطرف ہوں رہائش کے حوالے سے۔ یعنی جیل ایک اچھی سزا نہیں ہے جو لوگوں کو روک سکے گناہ سے، غلطی کرنے سے اور کرائم سے۔ اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مجرم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے۔ مجرم کون ہے؟ زلیخا ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام کس پر لگا رہی ہے؟ کس پر؟ حضرت یوسف پر لگا رہی ہے کہ یوسف نے ایسا کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، کوئی آدمی کلیم کر رہا ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ خود وہ مجرم ہے اور کلیم کر رہا ہے دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے، دیکھیں نا، کہ یہ جو زلیخا تھی عاشق نہیں تھی۔ اگر حقیقی عاشق ہوتی نا تو خود جیل چلی جاتی، یوسف کو جیل نہ جانے دیتی۔ یہ عاشق نہیں تھی، یہ کیا اس میں ہوس تھا۔ بس عاشق اور ہوس میں فرق ہے، ہوس کرنے والے میں فرق ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معشوق پر سختی برداشت نہیں کرتا، اس کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، اس پر ظلم کے پہاڑ نہیں ڈالتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ خود سختی برداشت کرے اور اس کے لیے آسانی ہو۔ یہاں زلیخا نے کیا کیا؟ کوشش کی کہ حضرت یوسف جیل میں چلے جائیں۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ عاشق نہیں تھی۔ اور پھر دوسرا ایک اور ہے کہ دنیاوی لحاظ سے جو لوگ عشق کا اعلان کرتے ہیں نا کہ فلاں آدمی عاشق ہو گیا، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق دو طرفہ معاملہ نہیں ہے، لین دین نہیں ہے، یہ ڈیلنگ نہیں ہے، خرید فروخت نہیں ہے۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق میں آپ جو ہے بغیر کسی لالچ کے کسی سے لگاؤ رکھتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر عشق حقیقی اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو کربلا ہے۔ عشق حقیقی دیکھنا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے حبیب بن مظاہر کو، مسلم بن اوسیہ کو، بریر کو۔ ان ہستیوں نے عشق کیا، یا امام حسین نے عشق کیا اپنے پروردگار سے بغیر کسی مقابلے میں کسی لالچ کے، لین دین کے، کسی جو ہے طمع کے، وہ عشق کیا گیا ہے کربلا میں۔ اور یہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں سارا ہوس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عشق کیا ہے، وہ 6 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ کس طرح کا عشق تھا؟ اور اس قسم کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ آدھے سے زیادہ طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں جا کر۔ اگر عشق ہوتا حقیقی طور پر اور ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا حقیقی طور پر تو پھر ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرتے نا، ایک دوسرے کو برداشت کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں کیا جاتا، کیونکہ دیکھتے ہیں شادی سے پہلے معاملات اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے، پھر وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بس ہم ان آیات سے جو درس لے رہے ہیں وہ درس یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے جڑا رہے تو ہر قسم کی مشکل سے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے خدا سے نہ جڑا رہے اور اپنی طاقت پر گمانڈ کرے، اپنے بل بوتے پر وہ رہنے کی کوشش کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی وقت گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی وقت اس پہ سختی آ سکتی ہے، کسی وقت اس کے لیے پریشانی آ سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ انسان اپنے خدا سے جب جڑا رہے گا تو وہ کیا ہے؟ حاسد بھائیوں سے نکل کر کے، اور وہی بھائی جو اس سے حسد کرتے تھے کنویں میں ڈالا، وہ آخر کار اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی کس وجہ سے؟ کیونکہ خدا سے لو لگائی حضرت یوسف نے۔ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں بحث کو۔